Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. جی تو آپ نے شہباز شریف صاحب کا بیان سنا ہے UN کے اندر. جناب فرما رہے ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے نا وہ اس کو دوبارہ سے اس کی ٹیریٹری واپس کی جائے اور جو ہے وہ پیلسٹائن کے اندر جو ہے وہ جو وار چل رہی ہے اس کو سیز فائر کیا جائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب صاحب کو اب کیوں یاد آیا اس بات کا، حالانکہ اس واقعے کو تو سال گزرنے کو ہے، سال سے بھی اوپر ہو گیا. اور 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا جب یہ حماس اور اسرائیل آپس میں لڑے. تو جناب کو اب کیوں یاد آ رہی ہے یہ بات؟ تو آج ہم ذرا اس کے کانٹیکس میں جائیں گے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سینٹرل کور بناتے ہوئے ہم جو ہے وہ یہ جانیں گے کہ جیو پولیٹیکل ڈائنامکس اس وقت چل کیا رہے ہیں. اور اس میں کافی ساری چیزیں کور ہوں گی کہ دنیا یا گلوبل ورلڈ 21 سینچری میں کس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو آج میں نے سوچا ہے کہ ذرا گلوبل پالیٹکس پہ کوئی ویڈیو بنا لی جائے. تو اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے، اگر ہم شروع سے اس کو لے کر چلیں تو قطر جو کہ ایک کہہ لو کہ سفارتی معاملات کا اور یہ ڈیلز کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر رہا ہے، اور وہاں بہت سے کنٹریز آ کر آپس کے اندر ملاقات کرتے تھے اور آپس میں سفارتی تعلقات ان کے استوار ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیتے تھے آپس میں. تو اس کے لیے قطر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت کارآمد ثابت ہوا. اور اس کے بدلے میں امریکہ نے ہمیشہ سے، جیسا 1992 میں بھی معاہدہ کیا قطر کے ساتھ امریکہ نے، کہ ہم آپ کو سیکیورٹی کنسرنز میں پورا ساتھ دیں گے آپ کا، اور ہم آپ کو جو ہے نا وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے. کوئی بھی کنٹری آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اس میں بہت ساری ڈیلز تھی ان کی، اور مین ڈیل میں اس ڈیل میں یہ بھی تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اس کنٹری کو ایک سفارتی تعلقات کے لیے جو ہے نا وہ مختص کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ اسی سفارتی جگہ پر اور اسی پلیس پر جہاں پر ڈپلومیٹس آ کر بات چیت کیا کرتے تھے اور معاہدے طے پاتے تھے، وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا. آئی تھنک سو 9 ستمبر کو اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور جب یہ چیز امریکہ نے دیکھی، اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل تھا کہ نہیں شامل تھا. obvious بات ہے کہ کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا. سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کین ناٹ ٹیک اینی اسٹیپ وداؤٹ دا ایڈوائس آف امریکہ. تو جس طریقے سے وہ الائن ہو کر ساتھ چل رہے، تو یہ obvious بات ہے کہ ظاہری بات ہے امریکہ کو پہلے سے پتہ تھا. اور امریکہ نے اسی وجہ سے ذرا اسرائیل کو بھی کہا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ معاملہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اپنے سر کے اوپر، مجھے اندر لے کر نہیں آنا. بیکاز ظاہری بات ہے قطر کے ساتھ ان کی ایک ڈیل تھی. تو خیر بات کو شارٹ کر کے مین مدعے کی طرف آتے ہیں. اب جب یہ سب کچھ دیکھا سعودی عربیہ نے اور ان کنٹریز نے کہ جن کے ساتھ امریکہ نے بھائی چارے اور محبتوں کے پیغام بڑھائے ہوئے تھے کہ سر ہم آپ کی سیکیورٹی، آپ نے بس اپنے منرلز جو ہے نا وہ، یہ نیو کولونزم کا دور ہے نا، تو آپ نے جو اپنے منرلز وغیرہ ہے نا وہ بس ہمارے حوالے کر دینے ہیں، باقی آپ کی سیکیورٹی تو ہمارے حوالے ہے، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اسرائیل ہو جو مرضی ہو، آپ کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا. لیکن اب جب قطر کی حالت دیکھی ہے تو سعودی عربیہ بھی ایک بار ہل کے رہ گیا. اس نے کہا کہ یار میرا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی سیکیورٹی کنسرنس کا ہے، میرے پاس کوئی اپنی آرمی نہیں، ایک پراپر سے وہ پرفارمڈ آرمی ہے ہی نہیں میرے پاس، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی جدید اور جو ہے وہ مضبوط اسلحہ اور ملٹری بیسز اور معاملات ہیں. تو ہم تو ریلائی ہی امریکہ پہ کرتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کنسرنس کو دیکھتا ہی ہوا ہے. تو اگر یہ معاملہ رہا تو ہم تو نہیں بچنے والے. اور جو یہ اسرائیل ہے، اس کا تو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو اس کا پروجیکٹ ہے، اس میں سارے عرب کو اس نے فتح کرنا ہے اور معاملات جو ہے نا وہ پیچیدہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فون کیا ہمارے چاچو جی کو، پی ایم شہباز شریف کو. تو سرکار ہمارے جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ، اور جا کر انہوں نے ڈیل شی کی اور کہا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور ہم تو پہلے، بیکاز پاکستان از بیسیکلی اے وار اسٹیٹ، جب بھی کبھی وارز لگی ہیں نا پاکستان نے پیسہ کمایا ہے. نہ ہم نے یہاں کبھی انڈسٹریلائزیشن کی، نہ ہم نے کبھی اکنامیکلی گرو کیا. تو ہم نے پیسہ دو چیزوں سے کھایا، یا منرل بیچے ہیں اور یا پھر ہم نے جو ہے وہ جنگیں لگائی ہیں. منرل بیچنے میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پہنچ گئے، انہوں نے جا کے نمونے بھی پیش کر دیے ہیں ٹرمپ صاحب کو.
اور جو دوسرا اپنا دوسری سائڈ کی طرف اپنے ہمارے محترم شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جیسے ہی ایک وار اس خطے میں چھڑنے لگی یا ایک بلاکس جو ہیں وہ ذرا چینج ہوئے ہیں، وہ فوراً جا کے پہنچ گئے ہیں کہ ذرا میں اپنی پریزنس شو کروں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک وہ ڈیل طے ہو گئی. میں نہیں کہتا کہ ڈیل صحیح طے ہوئی، صحیح نہیں طے ہوئی، ڈپلومیسی کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ایک انٹیلیجنس اسٹانس ہے کہ نہیں، ہم اس کی بات نہیں کریں گے. آج میرا جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جائے آپ کو ان لوگوں کو، میں آج بیسیکلی آج میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ شاید پروٹیسٹ کر کے پیلسٹائن کے حوالے سے باہر نکل کے، ٹھیک ہے، وہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ علماء سے فتوے لے کر، ٹھیک ہے، اور وہ پریشر گروپ بلڈ کر کے ہم جو ہے نا وہ بڑا کوئی سین کریٹ کر لیں گے، اور جو ہے نا وہ حکومت کو پریشر میں لا کر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ بس نکل نہیں رہے، آپ سب سوئے ہوئے غفلت کی نیند میں ہیں. میں ان کو تب سے سمجھا رہا تھا کہ سر خدا کا نام لیں، گلوبل ورلڈ اس 21st سینچری میں اس طرح سے ورک نہیں کرتا. کبھی بھی 21st سینچری کے اندر جو کہ میکاویلین ریئلزم کا دور چل رہا ہے، واٹ از میکاویلین ریئلزم کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کہ میکاویلین ریئلزم کا کی سینچری چلی 21st سینچری، اس کے اندر کنٹریز ڈپلومیٹکلی ورک کرتی ہیں، آئیڈیولوجیکلی ورک نہیں کرتی ہیں. یہ سمجھا کے میں تھک گیا ان کو، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سمجھی. تو اب سر یہ پروف سامنے آ چکا ہے کہ جیسے ہی سعودی عربیہ کے ساتھ الائنس کیا پاکستان نے، اور وہ اسرائیل کے خلاف کے بلاک میں بیٹھ گئے. پہلے تو امریکہ کے ساتھ تھے نا، امریکہ کے بلاک میں تھے، اب بھی امریکہ کے ساتھ نیوٹرل سٹانس ٹائپ ہے. لیکن اگر اس خطے کی بات کی جائے تو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ ایک بلاک میں ہے، چائنا، پاکستان اور سعودی عربیہ وغیرہ ایک بلاک میں ہے. تو یہ آج کل جیو پولیٹیکل ڈائنامکس چل رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو چونکہ اب اسرائیل دوسرے بلاک میں چلا گیا تو پاکستان کھلے عام اس کی جو ہے وہ اس کو للکار رہا ہے اور بول رہا ہے کہ سر آپ سیز فائر کریں اور جو ہے وہ پیلسٹائن کو اس کی ٹیریٹری واپس کریں. یہ بات پہلے کیوں نہیں کی؟ بیکاز اب ڈپلومیسی یہ کہہ رہی ہے، اب ڈپلومیسی اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے. کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے شہباز شریف کو پیلسٹائن کے ساتھ. اب پاکستان اس وجہ سے اس کے خلاف ہے اسرائیل کے، بیکاز اب ڈپلومیٹکلی اپنے انٹرسٹ کے لیے پاکستان کو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور خیر اور ہی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ میں آج اس میں سے ڈسکس نہیں کر رہا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور ہم مین مدعے سے ہٹ جائیں گے. تو ایک مطلب وہ وجوہات کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف والے بلاک میں گیا ہے، یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہ میں آج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے کنٹریز ورک کرتی ہیں ڈپلومیٹکلی اپنے انٹرسٹ کے لیے. واٹ از میکاویلین ریئلزم؟ میکاویلین ریئلزم یہ ہے کہ جس میں جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو لوکل کنٹری ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے. اسائڈ تھنگز کے بھائی وہ آئیڈیالوجی یہ کہہ رہی ہے وہ نہیں، مینوپلیٹ کرتی ہے. گورنمنٹ اپنے ایون کے پیپل کو مینوپلیٹ کرتی ہے تاکہ وہ ایک جو گورنمنٹ کی رٹ ہے وہ قائم رکھ سکیں اور ایک اسٹیٹ کو کامیاب اسٹیٹ بنا سکے. دس از میکاویلین ریئلزم. ٹھیک ہے، اور گلوبل لیول کے اوپر اگر ہم بات کر جائیں، ویسے میکاویلین لوکل پالیٹکس کا پولیٹیشین ہے، لیکن جب وہ گلوبل پالیٹکس پہ آتا ہے تب بھی اس کی اگر ہم تھیوری کو سامنے رکھیں تو یہی بات طے پاتی ہے کہ کنٹری اپنے مفادات کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی پینسرا بھی کھیلنا چاہے کھیلے. دس از میکاویلین ریئلزم، اور پوری دنیا میں چل رہا ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو مینوپلیٹ کر کے نیتن یاہو یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ جینوسائیڈ تو جسٹیفائیڈ ہے، یہ تو حماس نے کیا تھا، ہم تو اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں. کسی قسم مینوپلیٹ کر رہا ہے گلوبل لیول کے اوپر اور اپنے مفادات کے لیے کتنا آگے بڑھ رہا ہے. امریکہ کو دیکھ لیں آپ، یو این کے اندر آج کل تو وہ کیا نام ہے، ٹرمپ صاحب یو این کے خلاف ہوئے کھڑے ہیں، کہیں یو این نہ تباہ کر دیں. تو اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ کنٹری انٹرسٹ، صرف کنٹری کا انٹرسٹ ہے. یہ جو اتنے بڑے راگ لاپتے تھے امریکنز کہ ہم تو لبرل ڈیموکریسی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کو فالو کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے سامنے پچھلی تاریخ میں بھی اور اب بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اپنے انٹرسٹ. اور صرف امریکہ نہیں، دنیا کا ہر کنٹری یہ کام کرتا ہے. اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو بڑے پیشنیٹ ہو کے کہتے ہیں نا اسی خلافت لے کے آنی ہے.
ہم خلافت لے کر آنا چاہتے ہیں اس 21ویں سینچری کے اندر، ہم امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو سر یہ اوقات ہے اس 21 سینچری میں امپائر بلڈنگ کے خواب کی. اس 21 سینچری میں جب کہ دنیا ایک نئے گلوبل آرڈر میں شیپ ہو چکی ہے، دنیا میں جب کنٹریز کی باؤنڈریز ڈیفائن ہو چکی ہیں، آپ کا بھائی ٹرکی آپ کو سیدھے منہ بلانے کو تیار نہیں ہے. صرف جب اس کو مفادات ہوتے ہیں، اس کی وہی میکویلین ریئلزم جس کی میں نے بات کی ہے، جو اپنے انٹرسٹ جو اس کی ہوتے ہیں، تب وہ بات کر دیتا ہے اسرائیل کے خلاف اور پیلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے ساتھ انہوں نے مفادات ہوتے ہیں تب آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اسلام کو ایک آپ بائنڈنگ گلو بناتے ہیں، ریلیجن کو بائنڈنگ گلو بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں اسلام اکٹھا کرے گا، وہ 1971 میں ہو چکا ہے سر. 1971 میں جب بنگالیوں میں آپ کے مسلم بھائیوں نے آپ سے علیحدہ ہو کر ایک نیا ملک بنایا نا، وہ بنگلہ دیش، تو یہ چیز پریکٹیکلی ثابت ہو گئی کہ ریلیجن یا اسلام کبھی بھی بائنڈنگ گلو ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر ہم پرانے دور کی بات کریں گے تو بھائی اس پرانے دور پہ ہم نا خود کو بڑا سمپلیفائی کر دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے پرانے دور کے کیا ڈائنامکس تھے، آج کے دور کے کیا ڈائنامکس ہے. پرانے دور کی بھی بات کر لیں تو ریلیجن کوئی بائنڈنگ گلو نہیں تھا. سرکار اس ریلیجن کے نام کے اوپر صرف ہوتا یہ تھا کہ بھائی بھائیوں کے قتل کرتے تھے، چاچے بھتیجے کے قتل کرتے تھے، اور پورے کے پورے قبیلے ہی اجڑ جاتے تھے. سلطنت عثمانیہ کی ساری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں آپ، اور ساری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں مغلیہ سلطنت کی. وہ کسی نے بڑا کمال قسم کا ڈائلاگ کیا، میں نے کمنٹ کیا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے کیا کہ کوئی پرا بھی نہیں چڑھیا سی، پھر جب کوئی نماز نہیں چڑھی سی، کوئی پرا بھی نہیں چڑھیا سی، کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، ہر بھائی کو قتل کر دیا صرف اس نام پہ کہ جب تخت میں سنبھالوں. تو یہ جو آپ ریلیجن کو اندر لے آتے ہیں نا، پالیٹکس بالکل یہ انٹائرلی الگ چیز ہے. اور میں پالیٹکس کے حوالے سے میکاویلین اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ ہی از ویری ریئلسٹک ان کرنٹ ورلڈ، ان پریویس ورلڈ اینڈ ان فیوچر آلسو. فیوچر کے اندر بھی میکاویلین پالیٹکس ہی ہمیں سامنے نظر آئے گی، گلوبل لیول پر بھی اور لوکل لیول پر بھی. آپ جس لینس سے مرضی دیکھ لیں. اور یہ جو خلافت کی بات کرتے ہیں نا، میں دوبارہ اس جگہ پہ آؤں کہ سر یہ خلافت 21ویں سینچری میں کوئی قائم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے، تو یہ خواب سہانے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ خود دیکھیں، میں آپ کو ساری میں نے اب گراؤنڈ ریالٹی بتا دی ہے کہ کس طریقے سے کنٹریز اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں، اور کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ریلیجن کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں نا اقوام میں مسلم کو اور مسلم امہ کو یونائٹ کرنا ہے، سر پہلے نا ایک چھوٹا سا کام کر لیں، پہلے اپنے ملک پاکستان میں مولویوں کو یونائٹ کر لیں. آپ یہ اقوام کو بعد میں یونائٹ کر لیجیے گا، پہلے پاکستان میں تو مولویوں کو یونائٹ کر لیا. وہ ہوئے نہیں یونائٹ آپ سے. وہ انجینئر صاحب کو وہ جیل میں ڈال کے تو وہ اپنی وکری انہوں نے کھول لی ہے ایک وہ اسلامی کونسل، اور اس میں وہ بیٹھ کے اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ نہ اسلامی ہے نہ نظریاتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، حالانکہ صاف گراؤنڈڈ سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے کہ اس نے صرف ایک مطلب کہ عیسائیوں کی بات کی ہے کہ یار وہ عیسائی اس طریقے سے کہتے ہیں، اور اس کو اسی کا آرگومنٹ بنا کر تو اس کو کہا کہ جی اس کو ابھی جو ہے نا وہ اس پہ بلاسفیمی بنتی ہے. خیر میں اس ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، بس میں یہ جواب دینا تھا ان لوگوں کو، ان اپنے بھولے بھائیوں کو کہ جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کوئی فلسفہ نہیں پڑھا ہوا، کوئی جیو پالیٹکس پولیٹیکل فلسفی کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، اور وہ چند ایک دو تین موٹیویشنل سپیکرز یا دو تین ایک جو ہے وہ اسلامک انٹلیکچوئلس کی جو ہے نا وہ باتیں سن کر بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں خلافت قائم کرنے کے لیے. خدا کا نام لیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا پڑھیں، زیادہ نہیں. آپ سر کتاب چیز ہی ایسی ہے، کتاب نا چیز ہی ایسی ہے کہ یہ آپ کو دنیا کی عقل سمجھ بوجھ خود بخود دینا شروع کر دیتی ہے. آپ زیادہ نہیں، آپ گریک فلسفی پڑھ لیں، آپ پلیٹو اور ایرسٹوٹل ہی پڑھ لیں، پلیٹو اور ایرسٹوٹل پری سوکریٹس پڑھ لیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی، تھوڑی بہت عقل آنا شروع ہو جائے گی کہ دنیا کیسے ورک کرتی ہے، فلسفہ کسے کہتے ہیں. کچھ میرے دوست حضرات ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ آپ نیشے کا فلسفہ لیں نا قرآن سے ثابت کر دیں گے.
وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی, اس نیچے نے کوئی ایسی بات کرے جو نیچے کی جو قرآن میں نہیں ہے. وہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے جو ہے نا, میں ان کو کیا بات کروں, ٹھیک ہے, میں ان کو جاہل بھی نہیں کہنا چاہتا, میرے دوست ہیں اور مفتی صاحب ہیں بھی ہیں وہ, اور مفتی صاحب کے علاوہ اور بھی بڑے دوست ہیں, تو میں خیر اس بات میں جانا نہیں چاہ رہا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بیسیکلی نا, میں یہ بات کروں نا لیکن اندر سے دل دکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو لکھ کے. کتابیں پڑھ لیں تھوڑی سی, عقل کر لیں تھوڑی سی. آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, ایک آپ سے کسی لبرل نے, کسی سیکولر نے سوال کر لیا نا کہ سر یہ بتا دیں کہ جیو پولیٹیکل ڈائنامکس چل کیا رہے ہیں اور 21ویں سینچری میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں آنا. آپ کو اگر آتا ہے تو وہ گھوڑے آتے ہیں, تلواریں آتی ہیں, اور پیچھے لہراتا ہوا کالا جھنڈا نظر آتا ہے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں تو تھوڑا سا عقل کریں اور کتابیں پڑھیں. تو آج یہ میرا ٹاپک تھا کہ جس میں میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جیو پولیٹیکل ڈائنامکس کیا چل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ جیو پالیٹکس پہ اور ایون کہ لوکل پالیٹکس پہ ویڈیوز آئیں گی, اور فلاسفی پہ بھی آئیں گی, لٹریچر بھی کور کریں گے ہم انشاءاللہ. بہت ساری ڈائیورس ٹاپکس آ رہے ہیں, تو ہمارے چینل کے ساتھ ایسوسیٹ رہیں. شکریہ.